بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بین الاقوامی عدالت انصاف (ICJ) نے تصدیق کی ہے کہ وہ 11 اور 12 جنوری کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے کیس کے حوالے سے عوامی سماعت کرے گی۔ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے انتہائی جنوبی علاقے رافع پہنچنے والے بے گھر افراد کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے، جبکہ رافع کی معمول کی آبادی تقریباً 3 لاکھ ہے۔ اسرائیل کی شمالی سرحد اور لبنان کی جنوبی سرحد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ لبنانی سرزمین پر اپنا حملہ جاری رکھے گی جب تک وہ مناسب سمجھے گی۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جنگ کو لبنان تک پھیلانے کا فیصلہ کرتا ہے تو ان کی بھاری مسلح افواج اختتام تک لڑے گی، پھر کوئی اصول اور قانون نہیں چلے گا۔ تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں جنوبی لبنان کے قصبے نقورہ میں 4 افراد شہید ہو گئے جو مبینہ طور پر حزب اللہ کے رکن تھے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد صلاح خاندان کو راتوں رات ہی شہید کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ تعلیم کے سینئر پالیسی مشیر نے صدر جو بائیڈن کے جنگ سے متعلق نقطۂ نظر کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ صدر کو ایک مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرنا چاہیے، ایسا دوستوں ان کا کہنا تھا۔ ہالینڈ، جرمنی، فرانس اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے مطالبات کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کا ایک اور دورہ کرنے والے ہیں، جو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ان کا 4تھا دورہ ہوگا۔ وہ اسرائیل میں رکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تل کرم کے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں شروع ہونے والا چھاپہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک اس تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ نور شمس میں بختر بند بلڈوزروں نے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ پانی کی لائنیں، دکانوں کے مورچے، تجارتی ادارے اور گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے یہودی مظاہرین نے کیلیفورنیا کی اسمبلی کو بند کر دیا۔ دوسری طرف اگرچہ اب تقریباً 3 مہینے سے ہر روز بہت سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن تازہ ترین ٹارگٹ کلنگ نے صدمے کی لہر بھیجی ہے، پرانے زخموں کو کھول دیا ہے اور تنازع کے بڑھنے کا خدشہ پیدا کر دیا ہے۔ اسرائیل، جس نے جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کے اشارے چند روز پہلے دیے تھے، اس کی طرف سے پڑوسی ملکوں کے خلاف کارروائیوں میں تواتر آنے لگا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ڈرون حملوں کے لیے عراق میں ایک مزاحمتی گروپ کے ہیڈ کوارٹر کو چنا ہے، جس کے نتیجے میں مزاحمتی گروپ کے کم از کم 2 جنگجو شہید ہو گئے۔ یہ اسرائیلی ڈرون حملہ مشرقی بغداد کے علاقے میں کیا گیا۔ حملے کا نشانہ ایرانی حمایت یافتہ جنگجو گروپ کے ہیڈ کوارٹر کو بنایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کم از کم 2 جنگجو ڈرون کی زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت کے مضافات میں حماس کے نائب سربراہ، اس سے پہلے بھی شام میں ایرانی آرمی کے سینئر کمانڈر سید رضی موسوی کو شہید کیا گیا تھا۔ اب جمعرات کے روز عراق میں ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے 3 مہینے مکمل ہونے پر متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا فیصلہ حکمت عملی نوعیت کے فیصلے کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اس لیے انہیں غزہ میں جاری جنگ کے باوجود اور ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے جلدی تبدیل نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ طویل مدتی فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ اسرائیلی جنگ کا ان تعلقات پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔
UAE کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں گی، جیسا کہ ہم اس وقت بھی ایک بڑی رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں، تاہم اس رکاوٹ کے ساتھ ہمیں نمٹنا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تعلقات غزہ میں جنگ کے باوجود جاری رہے ہیں۔ جنگ سے تباہ حال غزہ شہر کے مرکزی علاقے کے بڑے حصے کو دوستو بھاری نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اسرائیل نے علاقے پر مسلسل گولہ باری کی ہے، جس سے بہت سی سڑکیں مکمل طور پر ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ مرکزی فلسطین کے قریب عمارات کی اکثریت کو یا تو شدید نقصان پہنچا ہے یا وہ مکمل طور پر مسمار ہو گئی ہیں، جن کا ملبہ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 22,000 سے زیادہ فلسطینی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی آرمی کے سربراہ جنرل اسماعیل نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہماری اسلامی تنظیموں کے سامنے بے بس ہیں، کیونکہ یمن سے لے کر لبنان تک سب تنظیمیں فلسطین کے ساتھ متحد ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قدم رکھتے ہی بخوبی احساس ہوا ہے کہ سب کچھ لٹ چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن تنظیموں نے حالیہ مہینوں میں دکھا دیا کہ امریکہ کی پوری حمایت کے باوجود صہیونی حکومت اندر سے کھوکھلی ہے۔ امریکہ بھی اسرائیلی جرائم کی حمایت کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہونے کے باوجود دشمن کے ٹینک اور بھاری ہتھیار داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ 90 دن بدترین اور شدید ترین بمباری کے باوجود تنظیم پہلے سے زیادہ پرجوش اور تازہ دم ہے، جبکہ صہیونی حکومت کے نقصانات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو اس جنگ سے سر جھکا کر شرم سے نکلنا پڑے گا۔ جنرل کا مزید کہنا تھا کہ شہید صالح عرودی نے 18 سال صہیونی جیلوں میں گزارے، لیکن پہاڑ کی طرح استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ مایوسی کا شکار دشمن کی بزدلانہ کارروائی ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران صہیونی حکومت کو بنیاد سے ختم کرنے کی کوششیں ہمیشہ جاری رکھے گا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں حماس رہنما صالح العرودی کی شہادت کے بعد دوستو جوابی حملوں کے خطرے پر اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ ادھر حماس رہنما کی شہادت پر ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما کو مارنا ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے روس اور یوکرین نے قیدیوں کی سب سے بڑی رہائی میں سینکڑوں جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے 230 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے بعد اس کے 248 فوجیوں کو واپس کر دیا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کی سرحد کے نزدیک ایک جنوبی علاقے میں داغے کے 12 میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جانب سے بار بار میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد صورتحال بدستور کشیدہ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے سزا یافتہ فرد کے لیے عوامی مرصد سے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ نیب کی جانب سے سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کرتے ہوئے سزا یافتہ فرد کے لیے عوامی منصب سے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال کر دی۔ سزا یافتہ فرد کے جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کی نااہلی کی مدت شروع ہوگی۔ امریکہ میں ایک مجرم نے سزا سننے کے بعد کمرہ عدالت میں خاتون جج پر حملہ کر دیا۔ خاتون جج نے مجرم کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 30 سالہ ڈیو کو 3 بار پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ڈیو پر ایک شخص کو بری طرح زدہ کوب کرنے کا الزام تھا۔
مجرم کی حرکت سے عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ الارم بجایا گیا تاکہ خاتون جج کو بچایا جا سکے۔ انہیں بچانے کے لیے یہ دو تیزی سے لپکے۔ عدالت کے ایک آفیسر نے اس کو ایک طرف ہٹایا، تاہم وہ پلٹ کر جج پر پھر حملہ آور ہوا۔ وہاں موجود لوگوں نے مجرم پر قابو پا لیا اور اسے ہتھکڑیاں لگا کر جیل بھیج دیا گیا۔ آج کل لوگ اپنے والدین سے بھی زیادہ کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ ایک تحقیقاتی سروے میں اس سوال کا ایسا جواب سامنے آ گیا ہے کہ سن کر میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا ہے، یقیناً آپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ سمپل ٹیسٹنگ نامی مارکیٹنگ ایجنسی کے ماہرین نے اپنی تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ آج کل لوگ اپنے پالتو جانور، اپنے شریک حیات اور حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنے موبائل فون کی پرواہ کرتے ہیں۔ سروے میں ماہرین نے لوگوں سے پوچھا کہ انہیں ایک ماہ کے لیے کوئی ایک چیز چھوڑنی پڑے تو وہ کس چیز کا انتخاب کریں گے۔ ان چیزوں میں موبائل فون، پالتو جانور، شریک حیات، والدین اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ دوستو، حیران کن طور پر 40% لوگوں نے کہا کہ وہ اپنے پالتو جانور کو چھوڑ دیں گے، فون کو نہیں۔ 42% والدین اور شریک حیات کو چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر فون کو اپنے پاس ہی رکھنے پر اصرار کیا۔ 72% نے کہا کہ وہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دیں گے ایک ماہ کے لیے، لیکن اپنا فون نہیں۔ 64% نے چائے اور کافی کے متعلق یہی موقف اختیار کیا، لیکن فون کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی کھانے والوں میں بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹنے کی شرح دگنا ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت کھانا بالکل ترک کر دیں گے تو اس سے ہڈیاں نرم پڑ سکتی ہیں اور فریکچر کے خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ ایک وسیع اسٹڈی سے انکشاف ہوا ہے کہ طویل عرصے تک سبزی کھانے والے افراد میں کیلشیم اور پروٹین کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ چوٹ سہنے والی بافتیں کم ہونے سے چوٹ کا اثر براہ راست ہڈی پر پڑتا ہے، جس سے بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس سے قبل بعض تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی خور افراد کی ہڈیاں چوٹ اور فریکچر سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تاہم اس کا تفصیلی مشاہدہ اور اس کی سائنسی وجوہات پر خاص کام نہیں ہوا تھا۔ اب اس ضمن میں ایک بڑا سروے کیا گیا ہے جس میں ہزاروں افراد شامل ہیں۔ ایپیک آکسفورڈ کے نام سے شروع ہونے والے اس سروے میں 1993 سے اب تک 65,000 افراد کا بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ اب تک گوشت خوروں کے مقابلے میں کھانے میں سبزی پسند کرنے والوں کی کولے کی ہڈیاں ٹوٹنے کا رجحان دگنا دیکھا گیا ہے۔ گوشت میں صرف مچھلی اور سبزی کھانے والوں میں یہ خطرہ گوشت خوروں سے معمولی زیادہ تھا، یعنی 25% تک دیکھا گیا۔ دوسری جانب صرف مچھلی اور سمندری گوشت کھانے والوں میں بھی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، بالخصوص بزرگ افراد میں کولے کی ہڈیاں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسی سروے میں ایک اہم بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر آپ مسلسل سبزی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس سے اگلے 15 برس میں کینسر کا خطرہ 10% اور دل کی بیماری کا خدشہ بھی 20% کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔